رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی۔ ہر غیر مسلم کے دماغ میں مندرجہ ذیل دو سوالات موزوں رہتے ہیں۔ مسلمانوں کو 4 شادیاں کرنے کی کیوں اجازت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی زیادہ شادیاں کیوں کی؟ ایسے سوالات کی وجہ سے وہ اسلام کی دیگر تعلیمات کی طرف توجہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، جو ان کی اپنی ذات کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ میری ان سے مخلصانہ درخواست ہے کہ ان سوالات کے مندرجہ ذیل جوابات پڑھ لیں تاکہ ان کا دل و دماغ حقیقت سے روشناس ہو سکے۔ اگر ہم موجودہ غیر مسلم سوسائٹی کو دیکھیں تو اس میں طبی زندگی اور دیگر ایسے عنوانوں کے تحت اریانی اتنی بڑھ چکی ہے کہ ان کی جگہ بجگہ بڑے بڑے ادارے ہیں اور وہ اپنی اس زندگی میں مست ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ سلسلہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب کوئی حکومت یا مذہبی یا ثقافتی ادارہ اس کو سنوار نہیں سکتا۔ ان کے پاس صرف ایک جواب ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ہماری اقدار ہے اور یہ ہماری آزادی ہے۔ آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ کیا یہ زندگی بہتر ہے، یا اگر کسی شخص میں مالی، اخلاقی اور مذہبی استطاعت ہو تو وہ ایک سے زیادہ شادیاں کر کے ایک صاف ستھرے معاشرے کا رکھوالا بن جائے، کیا ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے یا اس پر اعتراض کرنا چاہیے؟ یاد رکھیے کہ اسلام کی یہ واضح ہدایت ہے کہ اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ بیویوں میں انصاف نہیں کر سکتا تو اس کے لیے بہتر ہے کہ صرف ایک بیوی سے شادی کرے، ورنہ وہ خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہا ہوگا۔ پہلے سوال کے متعلق ایک وسیع قلب اور انصاف پسند شخص کے لیے اتنا جواب کافی ہے۔ دوسرے سوال کا جواب نہایت تفصیل سے دیا جائے گا تاکہ مسلم اور غیر مسلم قارئین کرام اس سے مستفید ہو سکیں۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوانی کے تقریباً 30 سال کے دوران صرف ایک بیوی پر اتفاق کیا۔ بڑھاپے کے قریب آپ نے بہت ساری شادیاں کی جن کے اہم اغراض و مقاصد تھے جو کہ ہر شادی کے سلسلے میں بیان کیے جائیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابرین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے شادی کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور قربت حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے شادی کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور قربت حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بعد دیگرے ان کو اپنی 2 بیٹیاں دی اور یہ بھی فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو اپنی دونوں بیٹیوں کی وفات کے بعد میں اس کی شادی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور قربت حاصل کرنے کے لیے ان سے اپنی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی۔ عرب سوسائٹی میں داماد کا احترام دیگر سوسائٹیوں سے زیادہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض شادیاں اس حکمت کے تحت کی تاکہ بعض قبائل کی دشمنی مانند پڑ جائے۔ مثلا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ بنی مخزوم تھا جو کہ ابو جہل اور خالد بن ولید کا قبیلہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو خالد بن ولید کی دشمنی میں کمی ہوئی اور بتدریج اس نے خود ہی اسلام قبول کر لیا، جبکہ ابو جہل بدر میں مارا گیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو اس کا قبیلہ بن المطلق نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی طے کر دی اور بعد میں پورے قبیلے نے اسلام قبول کیا اور حضرت جویریہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے لیے سب سے زیادہ بابرکت ثابت ہوئی، کیونکہ ان کی شادی کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے 100 گھرانوں کو جو قید میں تھے آزاد کر دیا، کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال سے تھے اور اس کا ان پر بہت گہرا اثر ہوا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو ان کے یہودی قبیلے بنی نصیر نے کافی حد تک محض آرائی چھوڑ دی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو ابو سفیان پہلے کی طرح مشرکوں کا سپہ سالار بن کر سامنے نہ آیا۔ عرب معاشرے میں ایک جعلی رسم جڑ پکڑ چکی تھی، اس کے مطابق متبنی منہ بولے بیٹے کو وہی حقوق حاصل تھے جو حقیقی بیٹے کو ہوا کرتے تھے۔ اس مشکل مسئلہ کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص حکمت کے تحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت زینب بن حبش سے کر دی۔ واضح ہو کہ اتنی بڑی تبدیلی صرف تقاریر سے نہیں کی جا سکتی، بلکہ لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ عملی نمونہ دکھائے۔ اس کی مثال صلح حدیبیہ میں ملتی ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثار صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار کہا کہ قربانیاں کر دو تو کوئی ٹس سے مس نہ ہو، لیکن جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانور کی قربانی کی تو باقی صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوراً قربانی کر دی۔ اس طرح عملی نمونہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ان متبنہ بیٹے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلقہ بیوی حضرت زینب بن حبش سے کر دی۔ یہ مشہور ہے کہ سب بڑے لوگوں کی مائیں بڑی ہوتی ہیں، پس اگر کسی معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے عورتوں میں تبدیلی لانا مردوں میں تبدیلی لانے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اسلامی قواعد کے مطابق مردوں اور عورتوں کے خلا کی اجازت نہیں، کیونکہ اس سے مسائل بڑھتے ہیں کم نہیں ہوتے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتائیں یہ کہ ایسے معاشرے میں عورتوں کی تعلیم و تربیت کا مؤثر انتظام کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس کا واحد حل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھاپے میں بھی متعدد شادیاں کرتے اور اپنی ازواج مطہرات کے ذریعے مسلمہ کو ایک اعلیٰ قسم کی تعلیم و تربیت فراہم کرتے، اور یہ حکمت عملی بہت مفید ثابت ہوئی۔ مثلاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی تقریباً 40 سال زندہ رہی اور تعلیم و تربیت کے فرض منصبی کو بطریقہ احسن ادا کرتی رہی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی حیات طیبہ میں اس کتاب میں درج کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ایک سے ایک بڑھ کر متقی، پرہیزگار اور خدا ترس تھی اور انہیں روحانیت سے سرشار تھی۔ ان کی تعلیم و تربیت کا اثر انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ گو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے نزول کے بعد مردوں کے بعد عورتوں سے بھی خطاب کرتے، لیکن یہ کافی نہ تھا۔ بعض معاملات میں صرف ایک عورت ہی دوسری عورت سے کھول کر بات کر سکتی ہے۔ یہ فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے ادا کیا اور عورتیں اپنے مسائل کا حل ان ازواج مطہرات کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی۔ ایک متعصب غیر مسلم تعلیم و تربیت کی ان سب خوبیوں پر آنکھیں بند کر لیتا اور اندھیرے میں بھٹکتا رہتا۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات قوم کی مکملات تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کو اگر ایک اور نقطہ نظر سے بھی دیکھا جائے اور وہ یہ کہ گھریلو محرک کے بیرونی محرکوں سے بھی گھٹن ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی خیر خواہی کے لیے بڑھاپے میں بھی اس گھریلو محرکہ سے دوچار ہونے کے لیے کم بستہ ہو گیا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں جنسی لذت کے لیے نہ تھیں بلکہ امت مسلمہ کی تعلیم و تربیت کے لیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں قناعت اور صبر و تحمل بہت تھا، انہوں نے نہایت سادہ زندگی بسر کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے گھروں کو دراج یعنی جھونپڑیاں کہا ہے اور یہ فخر سے کہا ہے۔ بخاری میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، 2 ماہ گزر جاتے، تیسرا ماہ کا چاند نظر آ جاتا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہ جلتی۔ حضرت عروہ نے دریافت کیا کہ تب آپ لوگ کیا کھاتی تھی؟ فرمایا کہ بس 2 کالی چیزیں یعنی کھجور اور
گدلا پانی فتح خیبر کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا اللہ کا شکر ہے اب ہمیں کم از کم پیٹ بھر کے کھجوریں تو مل جائیں گی۔ بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی ایک بہت بڑا جہاد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہاد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب و کامران کیا۔ بشری تقاضوں کے تحت جب گھریلو زندگی میں کچھ مشکلات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب ازواج مطہرات سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی اور دنیاوی شان و شوکت کی طرف مائل نہ ہوئی۔ ان سے ان کی عظمت و شان و بلند حالی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ان کی مائیں قرار دیا ہے۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے۔ امت مسلمہ قیامت تک ان کے صبر و استقامت پر فخر کرتی رہیں گی اور ان کی تعلیم و تربیت سے مستفید ہوتی رہیں گی۔